إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، دینی بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور ہمارے تمام نوجوان ساتھیوں اور طلبۃ العلم، جیسے کہ آپ حضرات پڑھا سنا اور جس نیت سے حاضر ہوئے ہیں وہ یہ کہ اصول السنہ کی شرح، یہ کتاب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ان کا ایک رسالہ ہے، اور انہوں نے نام رکھا اصول السنہ، یعنی اہل سنت والجماعت کے شریعت پر عمل کرنے کے اصول اور ضوابط۔ صحابہ کرام اور ان کے بعد ایک عرصے تک کوئی اس قسم کی تصنیف و تالیف کا سلسلہ نہیں تھا، سب زبانی اور لسانی چل رہا تھا، اور سب کے سب ایک ہی راستے پر، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک ہی راستے پر سب کے سب چل رہے تھے، کوئی فرقے بندی، کوئی گروہ اور کوئی اس قسم کی اختلافی چیزیں نہیں تھیں۔ لیکن صحابہ کرام کے اواخر زمانے میں، ابھی صحابہ کرام خصوصاً صحابہ کرام شباب یا صغار صحابہ جو تھے ان کا بھی دور چل رہا تھا، اسی اثنا میں کچھ اجنبی علوم جیسے منطق، فلسفہ، ہندوستانی فلسفہ، یونانی فلسفہ، یہ ساری چیزیں جب عربی میں ترجمہ کی گئیں تو اب نئے نئے افکار باطلہ پیدا ہونے لگے۔ غیر شرعی علوم جب عرب میں پہنچے اور صحابہ مسلمانوں میں گشت کرنے لگے، اس وقت کچھ لوگوں کے فکر میں، سوچ میں انحراف شروع ہوا، جیسے کہ سنا ہوگا انہیں بھی پھر خوارج پیدا ہوئے، روافض اسی میں پیدا ہوئے۔ ابھی آخری زمانہ صحابہ کرام کا تھا کہ قدریہ پیدا ہو گئے، پھر جہمیہ پیدا ہو گئے، اب نئے نئے فرقے پیدا ہوئے، طرح طرح کی بدعات عام ہونے لگیں۔ تو ایک عرصے تک صحابہ کرام، تابعین اعظام، ان تمام حضرات نے اپنے زبان سے، وعظ و نصیحت سے برابر اس سے باطل افکار کا اور بدعات کا مقابلہ کیا اور اس کے مٹانے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن آگے چل کر کے جب یہ بدعات زیادہ عام ہوئی تو اب تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع ہوا، تو اہل حق، اہل الحدیث، جو باقاعدہ اہل سنہ، ابھی تک تو صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن جیسے کہ کبار تابعین کا قول،
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقدمے میں نقل کرتے ہیں کہ ہم لوگ سب کے سب اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے، کوئی فرقوں کا نام نہیں تھا، لیکن جب اہل بدعہ پیدا ہو گئے اور طرح طرح کی بدعتیں، تو ہم نے اہل بدعہ کا نام اہل بدعہ رکھا اور اپنا نام اہل سنہ رکھا۔ اب یہاں سے اہل سنہ اور اہل بدعہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اہل سنہ کتاب و سنت کی روشنی میں برابر اہل بدعت کی تردید کرتے رہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ صرف ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب سے اتنا تذکرہ کیا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جو کہتے تقدیر کا انکار کرتے ہیں، تو عبداللہ بن عباس رضی عمر ابن الخطاب نے اس کو ڈانٹا اور سمجھایا، کہا کہ یہاں سے جانا تو میرا سلام ان سے نہیں کہنا، یعنی علیک سلیک بھی بند کر دیا اور کہا کہہ دینا ہم ان سے بری ہیں۔ اس طرح سے اہل بدعت سے بیداری کا اظہار کیا جاتا تھا۔ سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا سنن ترمذی کتاب الصلاح میں عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد میں داخل ہوئے تو تصویب، ایک اذان ہے اور اقامت ہے، اور جماعت کھڑی ہونے لگے تو ایک تصویب تھی، الصلاۃ کھڑے ہو، اذان ایک تیسری۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے غلام سے کہا اس مسجد سے نکل جاؤ، چونکہ اس مسجد کا امام جو ہے من اہل البدع۔ دیکھیں اتنا گوارا نہیں تھا، فوراً نکل گئے مسجد سے۔ یہ واقعہ سنن ترمذی کے اندر منقول ہے۔ تو اہل علم نے اس فتنے کی تردید کے لیے اب زبانی وعظ و نصیحت کے بجائے اب تحریری شکل میں شروع کیا، اور تحریری شکل میں رسالے اور کتاب کی شکل میں جو اہل بدعہ کا رد لکھا وہ دو طرح سے تھا۔ نمبر ایک، اہل علم میں جو حدیث کی کتاب تدوین السنہ اور کتاب کو جب فقہی ابواب پر مرتب کرنا شروع کیا تو اکثر محدثین نے احکام کے ساتھ، احادیث احکام کے ساتھ اور بہت ساری جو ابواب مقرر کیے، انہیں میں ایک باب یا ایک کتاب شامل کی، کتاب الرد علی اہل البدع، اہل بدع۔ اور بعض اہل علم نے اس کو کتاب الرد، یا بعض لوگوں نے کہا کتاب الایمان، کتاب الایمان۔ مثلا آپ کتب الستہ کو دیکھیں، کتب الستہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب صحیح بخاری ابتدا ہوتی ہے باب کیف بدأ الوحی، پھر اس کے بعد کتاب الایمان شروع کرتے ہیں۔ تو پوری کتاب الایمان صحیح بخاری کی رد علی اہل البدع پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ آگے بڑھیں، بالکل کتاب کے آخر میں اب کچھ لوگ ایسے تھے جو بدعت پر رد کرتے تھے، لیکن عملی طور پر بدعت کو رد کرتے تھے، لیکن حدیث کے علاوہ کچھ اپنے پیشواؤں اماموں کو مقرر کر کے کچھ تقلید کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھیں کتاب شروع میں کتاب الایمان کے ذریعے اہل بدع پر رد کیا، اور آخر کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ اور لوگ کہتے ہیں تقلید پر کتاب بعد میں لکھی گئی ہیں، ذرا سوچو، اسی وقت سے شروع کیا گیا۔ باب کتاب الاعتصام کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، پھر مرفوعاً موقولاً سب۔ اسی لیے وہ حدیث جس کے بارے میں سنا ہوگا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث کہ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن ابا۔ شیخ بتا رہے تھے قرات کے لیے ایک
طالب متعلق ہے، آپ اشارہ کریں۔ ہاں انشاءاللہ کر دیں گے، پڑھائیں ان سے۔ تو دیکھیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، سارے امتی جنت میں جائے گے لیکن جس نے ابا۔ اب یہاں امت سے کیا مراد ہے؟ امت دعوت کو امت اجابت؟ امت اجابت کیوں؟ یہاں کوئی کفار پر رد نہیں ہے، وہ مسلمان جنہوں نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ نکالا، اس کتاب و سنت کو ترک کر کے کسی اور راستے پر چلنے والوں کے رد میں کتاب حدیث نقل کی گئی ہے۔ اس کا مطلب کہ اس حدیث کا تعلق کلمہ پڑھنے والے امت اجابت سے، امت دعوت سے نہیں ہے۔ دیکھیں رد لکھا، آپ مسلم کو دیکھیں کتاب الایمان، سنن ابی داؤد کو دیکھیں، سنن ابی داؤد کے آخر میں باب الرد علی اہل الہوا، اہوا، دیکھیں ہوا بدعت اہوا موجود ہے۔ ترمذی کو دیکھیں، ترمذی میں بھی رد علی اہل البدع ہے۔ اور سبحان اللہ ابن ماجہ کا مقدمہ، پورا ابن ماجہ کا مقدمہ لا دیکھیں، پہلی حدیث نقل کرتے باب اتباع سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح سے سیاستہ اور بہت سارے، ابن ابی شیبہ پڑھ ڈالیں، مصنف عبدالرزاق پڑھ ڈالیں، تو ان لوگوں نے باقاعدہ کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ اور کتاب الرد علی اہل البدع والاہواء۔ ایک شکل تو یہ تھی۔ دوسری شکل یہ تھی کہ بہت سارے اہل علم نے مستقل کتاب لکھی، ان میں صلاح کا، زکوٰۃ کا جامع اور سنن نہیں ہے، ان میں صرف جو ہے انہوں نے اہل بدعت پر رد لکھا۔ اہل بدعت پر جن لوگوں نے رد لکھا اس میں ابو عبید قاسم بن سلام ہیں، کتاب الایمان۔ اب جو اہل بدعہ پر کتابیں لکھی اس کے نام مختلف رکھے۔ مثلا میں نے کہا امام ابو عبید قاسم بن سلام نے کتاب الایمان، کتاب الایمان رکھا، یعنی بدعت اگر ہے تو ایمان انسان کا مکمل ہوتا نہیں، تو ایمانیات عقیدے سے تعلق ہے، تو کتاب الایمان لکھی۔ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان لکھی، اپنے مصنف میں ایک باب قائم کیا، مستقل کتاب لکھی جو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے پہلی مرتبہ دنیا میں چھپی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح سے کتاب الایمان، بہت سارے اہل علم نے خاص کوئی ایک بدعت تھی، اس خاص بدعت پر بھی کتاب لکھی، جیسے کتاب الرد علی الجہمیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اور یہ ساری کتابیں مطبوع ہیں۔ اور ہمیں نہیں یاد پڑتا بامبے سے چھپی ہوئی کتابوں میں کوئی ہے جس میں مقدمہ تقریر میں نے لکھے، تو بہت ساری پوری تفصیل ہم نے نقل کی کہ کیسی کیسی کتابیں کس سن میں لکھی گئی ہیں۔ تو ایک تو کتاب اس کو خاص ہیں، اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جو بالکل عام ہے، تمام بدعات کو شامل کیا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے جیسے یہ ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مستقل کتابیں بھی لکھی، اور یہ ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا اصول السنہ، اصول السنہ یعنی اہل سنت والجماعت کا منہج، ان کا عقیدہ، ان کا طریق عمل عقائد میں اور اعمال میں، ان کا کیا تھا اصول السنہ۔ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے رسالے اور بڑے بڑے رسائل بھی شائع کیے گئے، بہت طویل بحث ہے، جیسے آج تک لکھی ہی جا رہی ہیں، لیکن جس کو کہا سابقون الاولون کی صف میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ لکھا، ان کے بیٹے نے لکھا، امام ابو داؤد کے امام عبداللہ رحمۃ اللہ نے لکھا۔ اس طرح کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور آج تک یہ تصنیف کا سلسلہ شروع ہے۔ تو انہی کے تصنیف کی جانے والی کتابوں میں ایک چھوٹا سا خط، ایک لیٹر، ایک رسالہ ہے چند صفحات کا، دیکھیں، جس کا ہے نام اصول السنہ، لیکن اصل کتاب میں ڈھونڈیں گے تو 2 ہی صفحے کو ہوگا،
وہ پرانے تحریر سے 1.5-2 صفحے میں پورا ہو جاتا ہے، تو اسی کو بعد میں اچھے انداز سے چھاپا گیا ہے، اور یہی انشاءاللہ اصول السنہ آپ حضرات کے سامنے اس کی اختصار کے ساتھ شرح کی جائے گی، چونکہ یہ اس کو کہتے ہیں دورہ، کیا کہتے ہیں؟ درس نہیں کہتے کہ بیٹھ کے خوب تفصیل کی جائے، اس کو کہا جاتا ہے دورہ۔ اختصاراً اس کی شرح کی جائے گی۔ اس میں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو مزہ بھی نہ آئے، کیوں؟ نہ جنت کا تذکرہ ہے، نہ جہنم کا تذکرہ ہے، نہ شجاعت کا تذکرہ ہے، سیدھا سادہ یہاں ایک اصول ہے، لیکن ان اصولوں کو یاد کرنا اور ان کو اپنی زندگی میں عملی تطبیق اس کی ہونی چاہیے، اسی چیز کے پیش نظر یہ 2 دن کا دورہ رکھا گیا اصول السنہ کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سنانے، سیکھنے، سکھانے کے ساتھ یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب کتاب شروع ہو رہی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اصول السنت عندنا التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا اصول اہل سنت والجماعت کا، یہ کس کے مقابلے میں؟ اہل بدع، اور اہل بدع میں سب سے پہلے اہل شیعہ روافض، سب سے پہلے روافضہ، اور اس کے ساتھ خوارج سب آ جائیں گے، لیکن ابتدا جو بھی روافضہ اور خوارج سے۔ پہلا اصول ہمارا یہ ہے التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس طریقے، جس عقیدے، جس منہج پر تھے، ہم اہل سنت کا پہلا اصول ہے کہ ہم اسی طریقے، اسی اصول، اسی راستے کے پابند ہیں۔ التمسک یعنی اسی کو ہم مضبوطی سے پکڑتے ہیں، وہی ہماری شاہ راہ ہے، صحابہ۔ اب یہاں اس سے سب سے پہلے رد آیا، ایک تو روافضہ کا آیا کئی اعتبار سے۔ نمبر 1، صحابہ ان کے نزدیک مسلمان ہی نہیں رہ گئے، سوائے 3 صحابہ کے سب کیا ہو گئے تھے؟ مرتد، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب صحابہ کو مرتد اور گمراہ قرار دے کر کے وہ آزاد ہو گئے صحابہ سے، یہ ان کی تردید ہے۔ امام اللالکائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بڑی زبردست کتاب ہے شرح السنہ، تقریباً 800-900 صفحات پر مشتمل ہے، 2 جلدوں میں، 4 حصوں میں، اور مطبوع ہے۔ کہتے ہیں، اور اہل علم نقل کیا، امام سیوطی نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا، دیکھا اہل علم نے، کہ دنیا میں اگر یہودیوں سے پوچھا جائے کہ سب سے افضل کون، تو کہتے ہیں موسیٰ، اس کے بعد موسیٰ کے صحابی، موسیٰ کے صحابی۔ عیسائیوں سے پوچھا جائے عیسیٰ کے بعد سب سے افضل کون، تو کہیں حواری، حواری ہے یعنی عیسیٰ کے صحابی۔ جس نبی کے ماننے والوں سے پوچھا جائے یا جس مذہب کے لوگوں سے پوچھا جائے ان کے، تو سب سے اچھا کون، تو کہیں گے ہمارے پیشوا کے شاگرد۔ اور روافضہ سے پوچھا جائے سب سے اچھے کون، تو اپنے کو بتائیں گے، اور پوچھا جائے سب سے برے کون، تو کہیں گے اصحاب محمد۔ کہتے ہیں
جس سے بھی پوچھیں گے وہ اپنے پیشوا کے ساتھیوں کو اچھا کہے گا، اور اہل لوافظ سے پوچھیں تو کہیں گے مسلم کے ساتھی سب سے برے تھے۔ کتنی حیرت کی بات ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب اور صفات اور فضیلت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اصحاب رسول کی بھی فضیلت بیان کی۔ محمد رسول اللہ پوری آخر تک آیت پڑھ جانے صحابہ کی فضیلت میں ہے، صحابہ کی فضیلت میں۔ اور یہی آیات تھی کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب لکھنؤ کے سب سے بڑے عالم شیعہ کے درسگاہ میں گھس گئے اور بحث کیا تو اس آیت کو پیش کیا اور اس کی شرح کی تو تقریباً اس کے سارے شاگرد کھلبھرا گئے اور تلوار اٹھائے، لیکن اس میں بھی 4-5 شیعہ اسی وقت اہل حدیث ہو کر کے توبہ کر کے وہ مسلک سنت پر آ گئے۔ اس کی بڑی عجیب شرح ہے۔ قرآن پاک والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، صحابہ کرام کے بارے میں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ادلہ بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ ادلہ، یعنی نبی نے جبرائیل امین سے لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب رسول نے لیا۔ اختارہم اللہ لصحبت نبی، یہی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو نبی کی صحبت اور نبی کی لائی ہوئی شریعت کو آگے بڑھانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ طویل حدیث اگر مشکات میں ڈھونڈیں گے تو مشکات میں مل جائے گی۔ یہ صحابہ کرام کا یہ مقام و مرتبہ تھا، اور ہم مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی صحابہ کرام کی اتباع کریں اور صحابہ کرام کے منہج اور نقش قدم پر چلیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ مہاجرین سے بھی راضی اور انصار سے، یہ تو صحابہ ہو گئے صحابہ۔ اب تیسرے لوگ کیا ہیں؟ والذین اتبعوہم، یہاں نبی کی اتباع کا حکم نہیں ہے، کیوں؟ یہاں ہم کی ضمیر ہے۔ والذین اتبعوہم، اور جو ان کی اتباع کریں گے، یعنی پتہ چلا کہ صحابہ کی بھی اتباع ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہاں معصوم تو نہیں ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے وہی اللہ کے نبی کے پیغام کو آگے بڑھانے کا ذریعہ وہ بنے ہیں۔ اختارہم اللہ لصحبت نبی، یہی۔ اور اس آیت پر میں نے کہا پھر اس کو یاد رکھیے گا، والذین اتبعوہم، والذین اتبعوہم، جو ان کی اتباع کریں بے احسان۔ کس میں؟ تو صحابہ کی اتباع ہمارا پہلا اصول ہے۔ نمبر 2 والاقتداء بہم، ان کی اقتداء۔ اب یہاں ایک چیز یاد رکھیں، اتباع اور اقتداء، اتباع اور اقتداء، اتباع اور اقتداء، یعنی ایک ہے اتباع اور اقتداء، یعنی ان کے قول اور افعال اور ان کے نقش قدم پر چلنا۔ اقتداء، مقتدی کس کو کہتے ہیں بیٹے؟ مقتدی کس کو کہتے ہیں؟ امام جو کرے وہی امام کے آگے بڑھے، جب بھی نماز باطل، پیچھے گئے جب بھی باطل۔ تو جیسے امام اسی لیے اقتداء ہے۔ والاقتداء، جیسے امام کی پیچھے امام کی اقتداء کرنی ضروری ہے مقتدی کو، ایسے ہی صحابہ کے نقش قدم اور ان کی اقتداء کرنا ہمارا اصول ہے۔ اصول السنت عندنا التمسک بما کان علیہ، وہ راستہ جس پر صحابہ کرام چل رہے تھے۔ والاقتداء، اور ان کی اقتداء کرنا۔
ہو گئے 2 اصول. تیسرا وترک البدع، اور بدعات کو چھوڑنا، ترک البدع. اور چاہے تو نمبر لگاتے جائیں لیکن ہم کو بتا دیجیے گا، ہم نے نوٹ نہیں کیے نمبر. وترک البدع، بدعات سے دور رہنا، چاہے بدعت صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، مکفرہ ہو یا مفسقہ ہو، ہر قسم کی بدعت. اسی لیے کل بدعت ضلالہ، بدعت کو ترک کرنا، بدعت سے بچنا. غالباً اسی لیے ذرا سوچئے کہ نبی علیہ السلام زندگی میں سب سے زیادہ 2 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے اور 2 چیزوں سے لوگوں کو آگاہ کرتے تھے ہر موقع پر. من شرور انفسنا، نفس کی، من شرور، نعوذ باللہ من شرور انفسنا، نفس کے شر سے. کیوں؟ سب سے زیادہ انسان کو ضلالت، گمراہی اور برائی پر آمادہ کرنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ نفس. یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے پر بھائیوں کسی نے آمادہ کیا؟ بل سورت لکم، بل سورت لکم. دیکھیں نفس نے، من شرور انفسنا. پہلا گناہ سرزمین پر جو ہوا، آسمان پر تو ہوا، اللہ تعالیٰ نے ممنوع چیز سے ممنوع چیز آدم نے استعمال کر لیا، یہ تو وہاں ہوا تھا. زمین پر سب سے پہلا گناہ جو ہوا قتل کا تھا. کس کا؟ قتل کا. آپ ذرا بتائیں، سگے بھائی حابیل کو قابیل نے حابیل کو قتل کیا. کس لیے قتل کیا؟ ایک ماں، ایک باپ. قابیل کی ہمت جرات کیسے بھی جس بھائی، چھوٹا بھائی ہو، اس کو قتل کر ڈالے؟ کس چیز نے آمادہ کیا؟ فطوعت لہ نفسہ قتل کی. اس کے نفس کا قصور تھا. قابیل کے نفس نے آمادہ کیا کہ اپنے بھائی کو قتل کرو. دیکھو، اس لیے من شرور انفسنا. اس لیے کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کو پاک کرے. قد افلح من زکاہا وقد خاب. دیکھو، یعنی قوم سمود کی ساری ضلالت و گمراہی اور اونٹنی کو قتل کرنے پر آمادہ کرنے والا جرم کیا تھا؟ ان کمبختوں نے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا، اپنے نفس کو پاک نہ کیا. تو اس لیے دوستو سب سے پہلے انسان کو چاہیے ایک تو نفس. نمبر 2، کوئی آپ کا خطاب ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں آپ بدعات کے شر سے لوگوں کو نہ بچاتے ہوں. اما بعد، پھر آگے فإن خیر الہدی ہدی محمد. پھر وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں یہی بدعات ہی انسان کو کفر اور شرک میں داخل کرتی ہے. بدعات ہی انسان بدعات کرتے کرتے کفر اور شرک میں مبتلا ہوتا ہے. اسی لیے بعض سلف نقل کرتے ہیں البدعۃ برید الکفر، البدعۃ برید الکفر. کوئی بدعت پر عمل کرنا شروع کیا، سمجھ جاؤ کہ اس کے پاس شرک کے پہنچنے تک کا راستہ ہمار ہو گیا. تو اس لیے وترک البدع، ہمیشہ اہل سنت کا اصول رہا صحابہ کا کہ بدعت سے
دور رکھنا. ہم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر کو بتایا کہ مسجد میں تصویب کہہ رہا ہے تو امام اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. بدعت سے نفرت ہونی چاہیے. اللہ اکبر. نمبر 4 چاہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. ہر بدعت جو ہوتی ہے وہ ہر بدعت ضلالہ ہے. اب میرے بھائی جب اللہ نے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کل بدعت ضلالہ، اور پھر سب چیز سے بڑی چیز کیا نبی علیہ السلام فرمایا تو کل بدعت ضلالہ. لیکن بعد میں لوگوں نے کسی نے کہا بدعت کی 5 قسمیں ہیں، کسی نے کہا اتنا ہے. اب بدعت کی بھی تقسیم ہونے لگی. تقسیم ہوتے ہوتے آخر میں آ گئی بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ. اب جس بدعت کو عام کرنا ہو بدعت تو ہے لیکن بدعت حسنہ ہے. امام ابو عبداللہ یعنی امام عبداللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے جو عبداللہ ہیں، امام محمد بن نصر المروزی محمد بن نصر المروزی، یہ اپنی سنہ کے اندر انہوں نے بھی لکھا ہے السنہ. السنہ کے اندر لکھا ہے کہ اور یہی انہی سے امام اللالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح اعتقاد اہل السنہ میں نقل کیا کہ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کل بدعت ضلالہ وإن رآها الناس حسنہ. کل بدعت ضلالہ وإن رآها الناس، ہر بدعت گمراہی ہے گرچہ لوگ اس کو بدعت حسنہ سمجھیں. سبحان اللہ. صحابہ کے زبان سے ہی اللہ نے نکلوا دیا ہے کہ جنہوں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کل بدعت ضلالہ، انہی کے زبان مبارک سے نکلوا دیا کہ کل بدعت ضلالہ وإن رآها الناس حسنہ. پتہ چلا کہ بدعت کو رواج دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے، اس کا نام رکھ دے بدعت حسنہ. اب یہاں تھوڑی سی ایک بات بتائے سنیں گے. ایک عالم ہے بڑے اللہ ان کی قبر کو نور فرمائے، امام ابو یحییٰ شاہ جہاں پوری. امام ابو یحییٰ شاہ جہاں پوری نام تھا محمد ابو یحییٰ شاہ جہاں پوری. یہ بھائی ایک تاریخ بتا رہے، کسی کوئی برا نہ سمجھے، ہو سکتا اور بھائی بیٹھے ہوں تو برا نہ سمجھے، تاریخ بتا رہے ہیں. یہ بہت دیوبند کے بڑے عالم تھے اور بہت ذہین اور فتین. یہ رہنے والے تھے یو پی میں شاہ جہاں پور ہے، دلی کے قریب شاہ جہاں پور ہے، وہاں کے رہنے والے تھے. جب یہ پڑھ کر کے فارغ ہوئے اپنے علماء دیوبند سے تو گاؤں کے اندر آئے تو سارے گاؤں کے لوگوں نے مل کر کے چندہ اکٹھا کیا اور کہا کہ چلے جائیں آپ خیر آباد اور رامپور جائیں جہاں اہل بدعت کا گڑھ تھا اور مناظرہ کی تعلیم دی جاتی تھی، یعنی سامنے والے کو کیسے شکست دینے کیسے ہرائیں. تو جائیں، سب خرچہ دیا اور بہت کچھ الحمدللہ ان کو بھیجا. گئے، خوب پڑھے اور کہنے کے بعد آنے کے بعد زندگی میں صرف ایک چیز کی وہابیوں کو ختم کرنا ہے اور اس شہر میں کرجان میں کوئی اہل حدیث نظر نہیں آنا چاہیے جس کو وہابی کہتے ہیں. ایسا مناظرہ کورس کر کے آؤ کہ ایک طرف سے سب کو شکست دے دو، قیامت تک کے لیے ہمارا شہر وہابیوں کی نجاست سے پاک ہو جائے. اب ان کو بھی پورے گاؤں کے لوگ گئے، ماشاءاللہ 2 سال تک خوب مناظرہ پڑھے اور سوچ رہے تھے اب تو جبرائیل امین بھی آئیں گے تو ہمارے سامنے ٹک. کیوں؟ ہم نے خیر آبادی سے پڑھ لیا ہے مناظرہ، کون ہمارے سامنے ٹک سکتا ہے؟ خوب زبردست. جب فارغ ہو کر جانے لگے تو لوگ دور سے ہار اور پھر طرح طرح کے گھوڑ سواریاں اور بڑے اعزاز کے ساتھ، کیوں؟
وہابیوں کو مٹانے والا مناظر اب فارغ ہو کے آ رہا ہے، اور گاؤں کے لوگوں نے بڑے چندے دے کے پڑھائے تھے، ماشاءاللہ کیا پوچھنا، آئے گاؤں میں لوگوں نے بہت استقبال کیا، خوب مرحبا کہا، اور سب کے سینے چوڑے ہو گئے، اور اب جہاں وہابیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، نتیجہ یہ نکلا کہ آخر چند ہی دن کے بعد مناظرہ اعلان کر دیا مناظرے کا۔ اب اہل حدیث و مناظر کون آئے؟ مولانا بدر الحسن سہسوانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا تیار ہو جائیں۔ اب آئے، اسٹیج لگا، ہزاروں کی تعداد میں، چونکہ لوگوں کے خیال میں دنیا کا سب سے بڑا مناظر ہمارا ہے، آئے، کہا بولو وہاں بڑے سوال تم کرو گے کہ میں کروں؟ کہا آپ کر لیں۔ تو سوال کیا، انہوں نے کھٹ سے جواب دے دیا بدر الحسن سہسوانی نے، سارا اعتراض ہباء منصورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا، ہباء منصورا ہو گیا۔ کہا کہ اچھا تم کرو، اچھا میں کرتا ہوں، ٹھیک کرو، منٹوں میں جواب دے۔ اب بدر الحسن سہسوانی سے سوال کیا، تب دائیں جھانکتے ہیں بائیں جھانکتے، کیوں؟ انہوں نے سوال وہ کر دیا جو ان کا دادا خیر آبادی بھی نہیں بتایا تھا اس کا جواب دینا۔ اب دائیں بائیں جھکتے ہیں، کہاں جائے، بھاگ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا وقت مقرر تھا، وہی اتنے پہلے ہی سوال کا جواب نہ دینے کی بنا پر ہمت ہار گئے، کہا میں خود اہل حدیث بنتا ہوں، میں بھی وہاں بھی اہل حدیث بنتا ہوں۔ الحمدللہ یہ تو بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا وہاں، لیکن یہ کیا کرتے، یہ اصل میں پھر وہاں سے نکلے تو ان سے معانقہ کیا مولانا بدر الحسن سہسوانی سے، کہا کچھ نصیحت کریں، کہا میں نصیحت کرتا ہوں، ایک مرتبہ اور جا کر کے حدیث پڑھیں شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے پاس، وہاں گئے پڑھے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی الارشاد الی سبیل الرشاد فی مسئلۃ التقلید والاجتہاد، تقلید پر، رد تقلید پر اتباع سنت۔ اردو میں اس سے بڑی کتاب اور اس سے زیادہ مزیدار کتاب نہیں، لیکن پڑھنا پڑتا ہے کہ الارشاد الی سبیل الرشاد فی مسئلۃ التقلید نام خوب نام بھی 2 سطر کا ہے پورا، الارشاد الی سبیل الرشاد فی مسئلۃ التقلید والاجتہاد۔ بات چلی تھی بدعت حسنہ پر، یہ نقل کرتے ہیں بڑی پیاری بات، کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں تقلید ہے بدعت لیکن بدعت حسنہ ہے، کہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، ایک ہی امام کے ماننے والے، ایک ہی امام کے ماننے والے کہتے ہیں تیجا بدعت ہے اور دوسرا کہتا ہے بدعت حسنہ ہے، ایک کہتا ہے درگاہ نہیں بنانا چاہیے، دوسرا کہتا ہے درگاہ بنانا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ ہے، اسے کہو بدعت کا بدعت تو ہے لیکن بدعت حسنہ ہے۔ اب بتائیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ بھی مانتا ہے یہ بھی مانتا ہے، وہ کہتا ہے بدعت سیئہ، وہ کہتا ہے بدعت حسنہ ہے۔ کہاں کی پتہ یہ چلا کہ اگر بدعت سیئہ پر پابندی بدعت حسنہ سے تقسیم کی جائے تو معیار کیا ہوگا بدعت و سنت کا؟ ایک فرقے والا وہ کہتا ہے یہ بدعت سیئہ ہے، دوسرا کہتا ہے بدعت ضلالہ ہے، تو بڑی زبردست بحث کی، کہتے ہیں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ ایک ہی امام کے ماننے والوں میں اختلاف ہے، یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے کہ سنت ہے یا بدعت، اور کس نے بیڑا کر کے کیا ہے بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ کی تقسیم نے۔ تو اس لیے دوستو سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ کل بدعت ضلالہ وان رأى الناس حسنہ، جو صحابہ کا طریقہ تھا، کوئی بدعت حسنہ نہیں تھی، سب لوگ اس کو بدعت سیئہ کہتے تھے، تو ہر قسم کی بدعت کو گمراہی سمجھنا، کل بدعت ضلالہ۔ اگلا وصول نمبر 5 وترک الخصومات، ترک الخصومات،
حجت بازی کو سے کنارہ کشی اختیار کرنا. حجت بازی سمجھتے ہیں نا؟ حجت بازی، ترک الخصومات. اسلام نے، قرآن نے ہمیں حکم دے وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ جدال کریں جب تک کہ کچھ نہ کچھ اچھی امید اور توقع ہو. سامنے والا اگر حجت بازی پر آ جائے، سب سمجھ بھی رہا ہے، حق واضح ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اچھا ایسا ہے تو کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا. اگر وہ حجت بازی اب نیک نیتی، اصلاح، سمجھنے اور سمجھانے، تبادلے خیال کے بجائے اب وہ کیا ہو جائے، لڑائی اور جھگڑے اور حجت بازی کا مسئلہ ہو جائے، تو اہل سنت کا کام ہے کہ حجت بازی میں وقت ضائع کرنے کے بجائے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلامہ کہہ کر کنارے ہو جائے، اور اس کا وقت بچے گا اور انسان کے اپنے عقیدے کی حفاظت ہوگی. بحث کرنا ہے لیکن کہاں تک؟ بحث ہوئی الحمدللہ. سمجھتے ہیں غالباً 1935 کی بات ہے. سب سے بڑا مناظرہ اگر انڈیا پاکستان کا بر صغیر کا ہوا تھا تو مرشد آباد کا مناظرہ ہے. سنا ہوگا آپ لوگوں نے. اتنا بڑا مناظرہ آج تک شاید دنیا میں نہ ہوا ہو. سالوں سے اعلان ہو رہا تھا، اور یہی وہ مناظرہ ہے جہاں تقلید اور عدم تقلید کا مسئلہ اٹھانے پر فیصلہ کن بر صغیر میں فیصلہ ہونے والا تھا. اور شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اس مرشد آباد کے مناظرے میں شرکت کی. بڑے بڑے لوگ، اور 100 مناظر ادھر سے تھے. کدھر سے؟ احناف کے 100 مناظر تھے، اور ادھر جو مناظرے کے لیے منتخب تھے وہ مولانا حافظ عبد الرحیم صاحب عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ادھر ایک ہی تھے، اور بدل کر کے روزانہ، اور یہ اکیلے بحث کرتے تھے. آخری میں مولانا عبدالحق حقانی آئے، جن کے متعلق تھا کہ یہ رئیس المناظرین ہیں. یہ آئے، اب نعرے تکبیر بلند ہو گئی کہ اب عبدالعزیز رحیم آبادی کا بیڑا کر کے کریں گے. بہت بڑھ کر بات کے سارے مناظرین کو ہرا دیا. اب یہ سب کو پوری کسر نکال دے گا. تیسرے دن آئے، جس دن ان کا مناظرہ ہونے والا تھے، اب اسٹیج پر آنے والے تھے. تو لیکن آج کی طرح لڑائی نہیں ہوئی، مار پیٹ نہیں ہوئی. اور آج تو پہلے ہی سے لاٹھیاں پہلے آ جاتی ہیں، تلوار پہلے جاتا ہے، مناظر بعد میں آتے ہیں. جو پہلے سے کہ مارنا نہیں، ہمیں مارنا ہے، حق نہیں تسلیم کرنا، ہمیں جھگڑا کرنا. یہی اور مناظرہ میں ہوتا ہے. آج جتنے مناظرے تقریباً ہو رہے ہیں تو وہ ماحول نہیں تھا. دونوں طرف سے سنجیدگی سے لوگ سن رہے تھے. آج تیسرے دن، آخری دن، جب کوئی فیصلہ کن مناظرہ نہ ہوا، مولانا عبدالعزیز رحمادی ہر ایک اعتراض کا جواب دیتے رہے. تو تیسرے دن جب یہ مناظر آیا، رئیس المناظرین ان کا، تو بڑے جھنڈے اور بڑے جلوس کے ساتھ آیا. رات کو شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں خاص تھے. مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی آئے تو میاں صاحب تھے، بڑے بڑے علماء موجود تھے. میاں صاحب نے ازرائے شفقت پوچھا، بیٹے عبدالعزیز، تمہارا مناظرہ بڑا سخت ہے اور مسئلہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ. بیٹے کیا جواب دو گے، کیا جواب دو گے؟ میاں صاحب کا مقصد یہ تھا کہ نہایت یعنی وہ عجیب قسم کے آدمی مناظر ان کا آیا تھا. تو اگر ہو سکتا ہے کچھ ہم لوگ پوائنٹس بتا دیں کہ شاید کہ کیا جواب دینا. میاں صاحب کا مقصد یہ تھا رحمۃ اللہ علیہ، یا اتنے بڑے بڑے علماء اہل حدیث بیٹھے ہیں، کسی کے سب ایک ایک جواب دیں گے تو ایسے ہی شام ہو جائے گی مناظرے میں. لیکن مولانا عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا، استاد آپ کی عزت سر آنکھوں کر بے، لیکن میں کل کیا جواب دوں گا آپ کو نہیں بتاؤں گا. ایسی بات کہی حضرت، جواب تیار ہے میرے پاس. وہ بلائے اور کسی کو لے کر کے آئے، اور انشاءاللہ ہم زیر کر لیں گے. بیٹے کیا جواب دیں گے؟ آپ کو نہیں بتاؤں گا، صبح انتظار کیجئے.
میاں صاحب نے بڑا اصرار کیا، دوسرے لوگوں نے اللہ کے بندے بتا تو کیا جواب دے گا تو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ، تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ مل کر کے جواب تیار کر دیں تاکہ تم مقابلہ کر سکو۔ کہا اللہ کی قسم میں نہیں بتا سکتا کیا جواب دوں گا، کل کا انتظار کریں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ در و دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں، میں کہیں بتاؤں آپ کو اور ہم سے ہمارے جواب سے پہلے اس کو پتہ چل جائے تو شاید جھوٹی تعویل کرنے کا موقع ملے۔ اور میں اچانک ایسا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرا سوال سنتے ہی فَبُہِتَ الَّذِي کفر ہو جائے۔ مناظرہ ٹھانا، یہ تو سیدھے سادھے بیچارے تھے، چلے آئے۔ اب وہ جب آئے تو جھنڈے اور اس کے ساتھ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے ابو حنیفہ، ماشاءاللہ کیا پوچھنا ہے۔ سیدھے آئے، ہاں سوال میں کروں آج، فَاسْأَلُوا أَهْلَ، میرا سوال کرنے کا وقت ہے۔ کہا کہ ہاں مولانا رحیم آبادی نے کہا سوال کرو۔ کہا دیکھو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل علم کی تقلید کر لو۔ سوال عام ہے لیکن سبحان اللہ، مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی اتنے ذہین فتین تھے، کہا کہ اللہ کے بندے پھر پڑھایا تو انہوں نے سوچا، غور سے سنا ہی، کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ کہا ذرا زور سے پڑھ اور زور سے پڑھے۔ یہ عبدالعزیز بہرا ہوا گیا، نہیں سنا ہے، اور زور سے پڑھ۔ کہا ذرا حروف تہجی بتا۔ کہا فَاسْأَلُوا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ کہا بس فا سمجھ گیا تو تیرا جواب ہو گیا۔ کہا وہ کیا؟ کہا فا معنی کس کے معنی آتا ہے؟ فا آتا ہے تاکید کے لیے، اگر تو جاہل ہے تب تقلید کر، علماء سے پوچھ، تو عالم ہے کہ جاہل بتا۔ کہا الفاء للتعقیب، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تقلید نہیں ہے۔ کیوں؟ پوچھنا ہے اہل علم سے جب علم نہ ہو۔ فا اگر علم نہیں ہے تو تم مسئلہ کس سے پوچھ لو۔ اب بتا تجھے معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ اب کہہ دے کہ معلوم نہیں، جاہل ہمارے صاحب کو قابل کہ کیوں تو آیا، اور اگر کہتے معلوم ہے تو اس کو جہالت کیوں کر رہا ہے؟ اسی پر میدان چھوٹا، کہتے ہیں 50,000 اس مناظرے سے اہل حدیث ہوئے تھے۔ اگر ایسی نوبت ہے، اس آواز کر رہا ہاں خواتین میں جو ہے ہاں گونج جاتے نہیں، ادھر آواز نہیں آ رہی ہے۔ اچھا تو اب ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو سمجھ گئے نا دوستو، اگر ایسا معاملہ ہے تو آپ حجت کریں، بحث کریں، اور اگر کوئی راستہ ہی نہیں ہے صرف جدال پر، حجت بازی پر، تو حجت بازی میں وقت ضائع کرنا اور کتاب و سنت کی توہین کرنا کروانا، یہ سلف کا عقیدہ اور منہج نہیں ہے۔ وَتَرْكُ الْخُصُومَاتِ وَالْجُلُوسِ مَعَ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ۔ اب ذرا غور سے سننا، یہ کس کی عبارت ہے؟ کتنے نمبر کا ہے بیٹے؟ 6 نمبر۔ وَالْجُلُوسِ مَعَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، اہل سنت کا منہج اور عقیدہ یہ ہے اہل الاہواء۔ اہل الاہواء سے مراد ہوا کی جمع ہے، ہوا کی جمع اہواء۔ ہوا کس کو کہتے ہیں؟ بدعات کو بدعات بھی کہا جاتا ہے اور بدعات کو ہوا بھی کہا جاتا ہے۔ ہوا بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں ہوا کہا جاتا ہے؟ ہوا کے معنی آتے ہیں اوپر سے نیچے، والنجم اذا ہوا تہوی بہ الریح فی مکان صحیح، یہی ہے نا؟ جو شرک کر رہا اس کی مثال کیسی ہے؟ اوپر سے گرا، اور تہوی بہ الریح، ہوا اس کو گھسیٹ کے کہاں لے گئی؟ گرا دی گٹر میں، خندق کے اندر، اللہ گرا دی۔ ہوا کے معنی آتے ہیں اوپر سے گرنا۔ تو چونکہ بدعتی جہنم کے اوپر سے ڈھکیل کے کم وقت کہاں ڈال دیا جائے گا؟ جہنم کے گڈھے میں۔ اسی لیے اہل اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ہوا۔ تو مع اصحاب الہوا، نفس پرست، نفس پرست اہل بدع کے ساتھ بیٹھنا
بیٹھنا بھی اہل حق کا طریقہ نہیں ہے. یعنی اہل سلف کا ایک چھٹا اصول کیا ہے؟ اہل بدعت سے دور رہنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، رشتہ ناتا تو بہت ہی دور کی چیز ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان سے دوستی کرنا، ان کی مجلسوں میں شامل ہونا، یہ ساری چیزوں سے کیا کرنا چاہیے؟ اجتناب ہونا چاہیے. امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں آج سب سے بڑا خطرناک مسئلہ کیا ہے؟ آج ہمارا نوجوان کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے وہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، لیکن بات تو وہ کیسے صحیح کر رہا ہے جب تک خود نہیں صحیح ہو پایا. سوچو سب سے خطرناک قرآن پاک وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. آگے کیا ہے؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ فتردا. سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ منع کرے ایسے ظالم بیوقوف ایسے بدعتیوں کے ساتھ نہ بیٹھے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ أَمْرِنَا وَاتَّبَعَ وَلَا تُطِعْ مَنْ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ. جس کے دل کو میں نے اپنے ذکر سے، توحید سے، اتباع سنت سے ہم نے جس کو محروم کر دیا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. وہ تو اپنے نفس یعنی طرح طرح کی بدعتیں جو دل چاہتا ہے، جو اس کے سمجھ میں آتا ہے اسی کی پیروی کرتا ہے، اسی کو سوشل میڈیا پر ڈال کر کے تو وہ دعوت دینے لگتا ہے. اگر آپ نے اس کی پیروی کی تو فتردا، کہیں ایسا نہ ہو ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے. اللہ تعالیٰ نبی کو تو یہ ہدایت کرے. اور یہ چند حدیثیں اردو میں پڑھ لینا نہیں، ہمیں اتنا علم ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے مرزا کیا کہہ رہا ہے، جاوید گامدی کیا کہہ رہا ہے، اور صالح فیضان کیا، ہمیں سب پتہ چل جاتا ہے. ابھی پتہ ہی نہیں چلا، اگر پتہ چلتا تو بدعتی سے سلام بھی نہ کرتا. تو قرآن پاک اللہ نے سورۃ المائدہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ، پڑھو وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا أَوْ يُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. خبردار اگر تم کسی مجلس شامل ہو، شرک و بدعت کی باتیں کی جائیں، حدیث و قرآن کا مذاق اڑایا جائے، استہزاء کیا جائے، صحابہ کو گالیاں دیا جائے، تو اللہ فرماتے ہیں فلا تقعد، وہاں آپ بیٹھے نہیں. اگر آپ بیٹھیں گے تو اللہ آپ کو بھی ان میں. آج کا نوجوان بھٹکا ہوا اور کبھی ایسی مجلسوں میں وہ شامل نہیں ہوگا. ہمیں سب کچھ معلوم ہے، اگر سب کچھ معلوم ہوتا تو ضرور آتے آج سننے کے سمجھنے کے لیے. دوستو واللہ ذرا سوچیں. امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھا ہم نے ایسے منع کرتے تھے، بات نہیں آتا تھا، اہل بدعت کے ساتھ دیتا تھا، اور کہتے ہیں آخر میں اہل بدعت سے اتنا متاثر ہوا ان کی صحبتوں اور مجلسوں سے کہ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ منہج صحیح کے لوگوں پر تنقید اور ان کو گالیاں دینے لگا. اسی لیے بات سلف نے، بات لمبی ہو جائے گی دوستو، کہنے کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اسی لیے نبی اللہ کے کبھی اگر صحیح بخاری میں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. اس آیت کی تفسیر میں پڑھیں گے تو اللہ نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع کی. عائشہ، عبداللہ بن عباس،
جو لوگ جھوٹی تعویلیں کرتے ہیں وہی اہل بدعہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ هُمْ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ هُمْ أَهْلُ الْبِدْعَةِ۔ وہ کون ہے؟ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، زیغ ہے، حجت بازی ہے، خبردار ان کے پاس نہیں بیٹھنا، وہ اہل بدعہ ہیں، ان سے بچو اور ان سے لوگوں کو بچاؤ۔ کبھی بھی موقع ملے تو اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری، اور کچھ نہ ملے تو تفسیر ابن کثیر کا ضرور مطالعہ کریں۔ تو بہرحال اہل بدعہ کے ساتھ تعلق رکھنا، دور نہیں رکھنا چاہیے، ان سے اپنے آپ کو دور۔ آج کیا ہوتا ہے؟ نہیں، بہرحال مال ہونا چاہیے، جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے مال ہونا چاہیے، لڑکا اچھا ہے تو بدعتی خاندان کا پرستوں کا، لیکن ٹھیک ہے، وہ تو بعد میں میری بیٹی جائے گی تو اس کو بھی سدھار لے گی۔ تم اتنے پڑھے لیکن تمہاری بیٹی کتنی پڑھی ہے تو جا کے سدھارے گی بیچاری۔ کیوں؟ داماد ذرا مالدار مل رہا ہے، یہ نہیں دیکھتا آنے والی نسل وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ۔ کتنا بڑا جرم کر رہا ہے، پوری نسل اپنی اس نے برباد کیا ہے بدعات کے حوالے کر کے، اور قیامت کے دن ساری گمراہی کا وبال کس کے اوپر ہوگا؟ اس باپ پر ہوگا جس نے بیٹی کو اس طرح سے غیروں کے حوالے کیا ہے۔ تو دوستو دور رہنا چاہیے، لیکن ایک چیز ہے، ایک ہے مجالست، دوستی، اٹھنا بیٹھنا، اور ایک ہے رواداری۔ گھر میں آگ لگ گئی، نہیں بدعتی کم وقت جل رہا ہے چلنے دو، نہیں، اس کو بچائیں گے، بھوکا پیاسا ہے کھلائیں گے۔ سامنے آیا تو کوئی بات اگر ہم سے ایڈریس پوچھ رہا ہے، بات پوچھ رہا ہے، بھوکا پیاسا ہے، تو رواداری الگ چیز ہے اور محبت کیا ہے؟ الگ چیز ہے۔ رواداری کی دعوت ہمیں دینی ہے اور ہمیں روادار بننا ہے، لیکن ایسی محبت نہیں کہ ہاں ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج متاثر ہو یا ہماری اولاد متاثر، ہم اپنے آپ کو بچا نہ سکیں۔ اس سے دوستو حفاظت کرنا اور بچانا بہت ہی ضروری ہے۔ چلیں، وَتَرْكُ الْمُرَاءِ نمبر 8 ہو گئی۔ جھگڑنا، لڑنا اور دین کے معاملے میں حجت بازی، کٹ حجتی کرنا، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ بحث ہو، سمجھانا ہو، جہاں تک کچھ سدھرنے کی امید ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو ایسے موقع میں کیا کر دینا چاہیے؟ کنارہ کشی اختیار کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بچانا۔ آیا سمجھ میں کچھ؟ اب تو ہر کلپ نہیں سنیں گے نا، جو بھی آ گیا ماشاءاللہ ہے کوئی بھی، لیکن بات بہت اچھی کرتا ہے۔ ارے بھائی ماشاءاللہ، چڑیا بھی پکڑنا ہے تو پہلے دانہ اچھا کام کرتے ہیں، دانہ ڈالتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اور آج کسی کا پاکٹ مارنا تو پہلے اس کو پارے میں بے ہوش کرنے کی دوا کھلاتے ہیں، بے ہوش ہے تب اس کا پتہ چلا، پہلے نیکی کر کے جھوری ماری جاتی ہے۔ اہل بدعت کا معاملہ یہی ہے، وہ کبھی آپ کے ہمدرد نہیں ہو سکتے، ان سے بچنے اور امت کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور ہر ایک کی کلپ سننے لگے، ہر ایک کی باتیں سننے لگے، نہیں میں فیصلہ کر لیتا ہوں، فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا موسیٰ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی۔ آگے کیا ہے؟ فلا یصدنک من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ۔ موسیٰ تم کو بھی لے ڈوبے گا وہ۔ دیکھا، موسیٰ کو تو اللہ نصیحت کرے، اور آج مولانا جو ہیں ان کو نصیحت نہیں کر سکتے۔ موسیٰ اللہ کو نصیحت کرے، ان سے بچ کر کے رہنا۔ یہ کہتا نہیں میں سب سمجھ لیتا ہوں، کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ یہی ہے سب سے بڑی ضلالت و گمراہی کا اور انحراف کا، اور یہی ہے
کہ علماء کی طرف رجوع نہ کر کے ایسے لوگ اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں، تو کوئی کسی جماعت میں گیا، کوئی کسی جماعت میں گیا، کوئی کسی جماعت میں گیا، اور کہیں پھنس گیا، تو سارے ہمارے نوجوان کیا کہتے ہیں، جماعت کے لوگ کچھ کرتے نہیں، دیکھے جماعت کے بچے کو لوگ اٹھا لیے اور ایک خاموش بیٹھے ہیں۔ ارے جماعت کا نہیں تھا، جماعت کا ہوتا تو کبھی ان کے ہاتھ ہی نہ چڑھتا، اور جماعت کا لبادہ اوڑے تھا کسی اور کا تھا، تم میں گھس کر کے وہ انجیکشن زہر دے رہا تھا تم کو، چلو بچو ذرا سا اس سے، چلو کیا خیال ہے، یہی ہوتا ہے نا، چل بیٹا۔ اس زمانے میں اگر کسی کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، بھائی ٹھیک ہے یہ اللہ کے رسول نے کیا تو ہے لیکن کہا تو نہیں ہے نا، تو جو اللہ کے رسول نے سب کچھ، ہم لوگ کہاں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ یعنی قول اور فعل کو انہوں نے تقسیم کر دیا، قول اور فعل کو تقسیم کر دیا، حالانکہ ایسے لوگ قولی حدیث پر بھی نہیں مانتے۔ بھائی اللہ کے رسول نے داڑھی لمبی رکھی تھی، بھائی ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے رکھا تھا لیکن لمبی کرنے کا حکم تو نہیں دیا ہے نا، نہیں بس یہ ایک فتنہ ہے، تو یہ سلف کے وصول کے خلاف، الوصول والسنت عندنا، سنت کیا چیز ہے، سنت ہمارے نزدیک ہے آثار و رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار، آثار قدیمہ بولتے ہیں نا، کس کو، قلعے میں آثار قدیمہ دیکھیں، سب کچھ، تلوار ہے وہ بھی آثار قدیمہ، بادشاہ سلامت کے لباس ہے وہ بھی آثار قدیمہ، ان کی بیگم کا زیور ہے وہ بھی آثار قدیمہ، جوتا چپل ہے وہ بھی آثار قدیمہ، آثار ہے جو کسی جو چھوڑ کے گیا ہو، تو نبی اپنا قول بھی چھوڑ کے گئے اور فعل بھی چھوڑ کے گئے، تقاریر بھی چھوڑ کے گئے، اور اپنے اقوال و افعال، یہ سب ہے آثار۔ آثار کسی ایک چیز کو نہیں کہا جاتا، السنت ہمارے نبی، سنت کیا ہے، نبی جو کچھ چھوڑ کر کے گئے، چاہے قول کی شکل میں یا فعل کے شکل میں یا تقریر کے شکل میں، اور تین ہی قسم کی حدیث ہوتی ہے، قولی، فعلی اور تقریری۔ اب جہاں تک معاملہ ہے قول و فعل میں تفریق کرنے کا، جیسے آج، اور وہ بھی نہیں، یہ تقریباً ایک صاحب ہیں جنہوں نے تقریباً 1943 میں ایک جماعت قائم کی، پیدا ہوئی اورنگ آباد میں، جماعت قائم کی حیدرآباد میں، اور زندگی گزاری، جماعت بنائی لاہور جا کر کے، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، سارا ہندوستان ملک آزاد کرا رہا، تو وہ گاندھی کے بیٹے کو اپنا الگ بنا رہے تھے، سمجھ گئے نا، شاید سمجھ گئے ہوں گے، ایک نیا اسلام کیا پیش کر رہے تھے، نہ داڑھی رکھنا ضروری ہے، نہ یہ کرنا ضروری ہے، اور یہ نماز، روزہ نماز عبادت نہیں ہے، عبادت نہیں ہے یہ، بلکہ خلافت قائم کرنے کی ٹریننگ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ارکان خمسہ ٹریننگ ہے، فوج لڑ رہی ہے وہ، اقیم الصلاۃ لذکری، میرے نماز کا میرے ذکر، میری یاد، میری عبادت کے لیے، یہی ہوتا ہے نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان، کہیں کہ فارغ ہوتے تو ایسی باتیں ہی نہ کرتے، علماء کو تو کہتے تھے بیکار لوگ، سمجھ گئے نا، حدیث دجال کا انکار کیا، مجدد کے بارے میں کہا داڑھی والا اور ایسا ملا نہیں ہوگا، سوٹت بوٹت کوئی اسکالر ہوگا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ساری چیزیں کر کر کے دنیا سے چلے گئے۔ تو آثار حدیث کس کو کہتے ہیں، ذرا دیکھو دوستو، اس کو سمجھنا ہے، ہمارے لیے اتباع ہے، کیا ہے، اطاعت بھی ہے اور اتباع بھی ہے، اللہ نے دونوں کا حکم دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، آگے بات نا ہے نا، فاتبعونی، میری اتباع کرو، اور اگلی آیت کیا ہے، آیا نا، پہلی آیت میں اتباع کا حکم، دوسری میں وَآتِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِن تَوَلَّوْا، ہے نا، ہم کہیں گے تو
شکوہ ہوگی ہے. پہلی آیت میں اتباع کا اور دوسرے میں اطاعت کا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ کیا فرق ہے؟ اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر. سورۃ طٰہٰ، سورۃ طٰہٰ، حضرت ہارون علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے تورات لینے کے لیے، اور ادھر سامری نے سارا کارنامہ کر کے بہت سارے لوگوں سے بچھڑ کی پوجا کروائے، تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت فرعون ہارون علیہ السلام نے جب قوم سے روکا تو کیا کہا تھا؟ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی. ایک ہی فَاتَّبِعُونِی وَأَطِیعُوا أَمْرِی، میری اتباع بھی کرو، میری اطاعت بھی کرو. پتہ چل گیا نبی ایسی ذات ہے کہ جیسے اس کی اتباع کرو اتنا ہی اس کی اطاعت ہے. اتباع کہتے ہیں اتباع کہتے ہیں عمل کی پیروی، فعل کی پیروی، اور اطاعت کہتے ہیں امر. فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو. کون کہہ رہا ہے؟ ہارون نبی اللہ. میری اتباع کرو. وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور جو میں کہتا ہوں اس کی تم کیا کرو؟ اطاعت کرو. تو پتہ چل گیا دوستوں نبی کا قول اور فعل ایک کا تعلق اتباع سے ہے اور دوسرے کا تعلق کیا ہے؟ اطاعت سے ہے. دیکھیں اللہ کے نبی نے دونوں کو حکم دیا فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، یعنی میرے عمل کی اتباع کرو. وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میں جو حکم دیتا ہوں میرے قول کی بھی اتباع کرو. تو پتہ چل گیا آثار سلف کا طریقہ ہے. آثار رسول، اور آثار رسول میں تینوں آ گئے، اقوال اور افعال. صحیح مسلم کتاب الایمان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ما من نبی بعثہ اللہ فی قوم الا کان لہ حواریون اصحابہ حواریون. اللہ نے جب بھی کسی نبی کو بھیجا تو اس کے دو قسم کے صحابی تھے، ایک حواری تھے اور ایک اصحاب تھے، یعنی عام صحابہ، اور دوسرے مخصوص جیسے عشرے مبشرہ ہر نبی کے تھے. کانوا یہتدون بہدیہ ویقتدون بامرہ. اللہ اکبر. دیکھو کانوا یہتدون بہدیہ ویقتدون، یہ نبی کے صحابی جو تھے وہ دو چیزوں کی اتباع کرتے ہیں. کانوا یقتدون بامرہ ویہتدون بہدیہ، اس کے ہدی، اس کے طریقے کو بھی اپناتے تھے، اس کے قول اور افعال کو بھی اپناتے تھے. تو یہ میں نے چند نصوص بتائے. کبھی یہ نہ دھوکے میں آ جائیں کہ بھائی قول اور فعل نہیں. جو آج کا فتنہ ہے قول، کوئی بات بتائیں بھائی اللہ کے رسول نے کیا تو ہے کہ کہا تو نہیں ہے، تو نہیں کہا تو نہیں ہے، لیکن جیسے کرنا، جیسے آپ کا قول واجب الاتباع ویسے آپ کا فعل بھی واجب الاتباع، بشرطے کی کوئی خصوصیت کی دلیل نہ ہو. دلیل ہاں 4 سے زیادہ شادی کرنا اللہ کے رسول کی خالصۃ اللہ کا من دون مومنوں کی نشانی، اس کو حجت نہیں بنا سکتے. تو جو چیزیں خصوصیت کی دلیل ہیں، خصوصیت کی دلیل نہیں تو ہر عمل آپ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے. چلو تو یہ آثار رسول. آگے تفسر القرآن، یہی آپ کے آثار، آپ کے احادیث جو ہیں آثار، یہی اصل میں قرآن کی تفسیر ہے. قرآن کی تفسیر ہے. قرآن کی تفسیر آپ دیکھیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہے نا بھائی؟ آپ کی حدیث بھی ایک قسم کی کیا ہے؟ وحی ہے. سورۃ النساء کی آیت، یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیے گا. سورۃ النساء کیا؟ وقد نزل علیکم فی الکتاب، وقد نزل فی الکتاب، نہیں آگے پڑھو نا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَأَنزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ ہمارے نبی نے دو چیزیں، اللہ نے دو چیزیں، وَأَنزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے تمہارے اوپر دو چیزیں نازل کی، کتاب اور حکمت، وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پتہ چلا منزل من اللہ ایک نہیں بلکہ دو ہے، دو ہوئے نا، یہی آیت ہے نا، اللہ نے دو چیزیں تم پر نازل کی، ایک کتاب ہے، دوسری حکمت ہے، اور یہ دونوں چیزیں تمہیں پڑھنا بھی ہے۔ نبی نے دونوں چیزیں سکھائی، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، نبی نے دونوں چیزیں تعلیم، صرف قرآن کی تعلیم نہیں دی ہے، قرآن کی بھی دی اور حدیث کی بھی دی، اور دونوں کے یاد کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، وَاذْكُرْنَ، یاد کریں، اے نبی کی بیویوں باہر ادھر ادھر نہ گھومو بلکہ اپنے گھر میں رہو، تمہاری بڑی ذمہ داری ہے، تمہارے گھر میں قرآن کا نزول ہوتا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ دیکھیں یہاں بھی دو چیزیں اللہ نے نازل کرنے کا خبر دی، دو چیزیں نبی سکھلاتے رہے، اور دو چیزوں کو یاد کرنے اور حفظ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور نبی دنیا سے جانے لگے تب بھی دو ہی چیزیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جب قرآن اتنا، تو یہ کہا جائے نہیں 100 سال کے بعد، 300 سال کے بعد حدیثیں لکھی گئی تو حدیثوں کے کیا اعتبار، یا ذوق، حدیث کے لیے سند ذوق کی ضرورت ہے، سڑا ہوا ذوق ہوگا تو کیا کریں گے آپ؟ ذوق، پہلے ذوق دیکھو کہ ذوق کے مطابق حدیث ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کا ذوق اگر سڑا ہوگا تو کیسے آپ سمجھیں گے؟ ذوق نہیں بلکہ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، سند کا اعتبار کیا جائے گا، اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی گئی ہیں۔ اور پھر آپ ذرا بتائیے کہ اللہ رب العالمین نے سنت کے متعلق ارشاد فرمایا، لا تحرک بہ لسانک لا تحرک لسانک لتعجل بہ، آگے ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے نبی آپ یہ ٹینشن نہ لے کہ کوئی حرف آپ سے غائب ہو جائے گا، جبرائیل پڑھ کے خاموش ہو جائیں تو پھر آپ اطمینان سے اس کو یاد کریں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کیوں؟ یہ ان علینا جمعہ، آپ کے سینے میں قرآن کا حرف محفوظ کرنا میرا کام ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اور پھر یاد کرانا زبان سے، سینے میں جمع کرا دیا نا، اللہ نے 3 چیزوں کا وعدہ کیا ہے۔ ان علینا جمعہ، اس پورے قرآن کے حرف کو آپ کے سینے میں ہم کیا کریں گے؟ جمع کریں گے، اور جمع کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ہم آپ کو کیا کریں؟ اس کو یاد کرائیں گے، علینا قرآن، یاد ہی کرائیں گے۔ جب آپ کے سینے میں قرآن آ جائے گا، حفظ ہو جائے گا، زبان سے قرآن سینے میں محفوظ ہو جائے گا اور زبان سے یاد کر لیں گے، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا معنی مفہوم بھی بیان کرنا، عمل کیسے کریں وہ عمل بھی ہم ہی آپ کو سکھلائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ حدیث کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے کہ آسانی سے انکار کر دیا جائے، جو جل چاہے تنقید کر دیں۔ ثم ان لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ، قرآن بیان، ثم ان علینا بیانہ۔ اسی لیے اللہ رسول نے کیا فرمایا کہ من صلی کما امرا من توضأ کما امرا۔ میرے بھائیو، اس لیے آثار کا مطلب واضح ہو گیا کہ وَالسُنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ، ہر آیت قرآن پاک کی کیا ہے؟ وہ ہر حدیث قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ کیا خیال ہے؟
بس سر سید احمد خان کا سر پھر گیا تھا تھوڑا سا، جس نے سب سے پہلے قرآن کو بگاڑنا شروع کیا، حدیث کا انکار۔ علم تا نہیں، زیرو تھے، زیرو تھا، بس انگریز کا مقابلہ ہم کریں گے تو انگریز اعتراض کرے تو دو جس چیز کا جواب نہ دے سکیں اس کا کیا کریں، حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات بتائیں، تفسیر اپنے سے کرنے لگے، فَالْفَجَرَتْ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، فَانْفَجَرَتْ معجزہ ہے۔ اب انگریز نے اعتراض کیا تم اور کوئی پتھر مار کر کے دیکھے پانی نکلتا ہے؟ اب جواب نہیں دے سکتے تو کہا کہ نہیں، اس کی تفسیر ہی علماء نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ کیا تفسیر ہے؟ موسیٰ نے لاٹھی، قوم نے جب پانی مانگا تو اوپر پہاڑ پر جانا تھا پانی ڈھونڈنے کے لیے، موسیٰ نے اپنی لاٹھی وہ ایسے پتھر سے لگایا، چڑھے اوپر گئے تو 12 چشمے، 12 حوض اوپر تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ایسے ہی احادیث کا انکار، قرآن کی منمانی تفسیر، الحاد اور بے دینی کا سلسلہ، یہ سب سے پہلے کس نے شروع کیا؟ انگریز کو خوش کرنے کے لیے سر سید احمد خان، خان تو تھے ہی، سمجھ گئے نا، شروع کر دیا انہوں نے انکار کرنا۔ پھر وہاں سے اڑتے 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 کچھ شبلی نعمانی کو ملا، کچھ حمید الدین فراہی کو ملا، کچھ فلاں کو ملا، کچھ فلاں کو ملا، اور سب سے زیادہ عبداللہ چکڑانی بھی پنجابی کو ملا۔ یہاں سے انکار حدیث کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر فلاں پیدا ہوئے، ذوق کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت، دنیا بھر کے فتنے۔ یہ سب کب ہوا دوستو؟ جبکہ حدیث کو کہنا جبرائیل سے کچھ خطا ہو سکتی ہے، نبی سے بیان کرنے میں کچھ خطا ہو سکتی ہے، صحابہ نے کچھ یاد کیا وہ بھول سکتے ہیں، اور صحابہ تابعین ان سے کچھ غلطی ہو سکتی ہے۔ انسان کیسے اتنی پرانی چیزوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے؟ اس لیے وہ قابل حجت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آثار اہل سنت کے اصول میں سے نہیں ہے۔ اہل سنت کا اصول کیا ہے؟ وہی دلائل القرآن، دلائل قرآن، نمبر ڈالتے جانا بیٹے، ہاں، وہی دلائل القرآن، سنت قرآن کی تفسیر ہے اور قرآن کی آیات اور معنی مفہوم کی رہنمائی کرنے والی ہے۔ آگے وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ، کتنے نمبر کا ہے یہ؟ 10 30، اب نمبر میں فرق ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ہے وصولہ۔ کیا کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ قِيَاسٌ، لوگوں سنت میں قیاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بہت سارے لوگوں کو نہیں، قیاس کے، عقل کے، فطرت سلیمہ کے خلاف حدیث ہے، یہ کہہ کر کے حدیث کو کیا کر دیتے ہیں؟ اور اس سلسلے میں اگر آپ کو بہت زیادہ دیکھنا ہو تو پہلے آپ سیرت نعمان پڑھیں، شبلی نعمانی کی سیرت نعمان، جہاں اس قسم کی ساری تحریفات موجود ہیں۔ پھر سیرت نعمان کے بعد آپ اس کے مطالعے کے بعد آپ حسن البیان پڑھیں۔ کون حسن البیان؟ سیرت نعمان کے جواب میں تھی، ابھی بھی علی گڑھ سے کسی نے اس کو میرا عربی میں ترجمہ کر کے ارشاد کیا، حسن البیان فی رد سیرت نعمان۔ علامہ عبدالحدید رحیم آبادی مناظر جو تھے، انہوں نے شبلی نعمانی کے جب احادیث میں بہت زیادہ تحریف و فقہا کی تمجید اور محدثین کی تذلیل وغیرہ بہت ساری چیزیں آئی، تو اس وقت مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی، کتاب کا نام رکھا حسن البیان، اور 15 دن میں جواب دے دیا تھا۔ 15 دن میں سیرت نعمان کا جواب دیا، اور بہت ساری آیات میں ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، اس کی تائید کے لیے کہیں واو کی جگہ فا آ گیا تھا، فا کی جگہ واو آ گیا تھا، تو وہ ساری اصلاحات علامہ عبدالعزیز نعمانی رحیم آبادی رحمۃ اللہ نے کیا، اور یہی ان کی کتاب تھی۔ جب مدراس میں آل انڈیا اہل حدیث اس کانفرنس ہو رہی تھی، سارے بر صغیر کے علماء اکٹھا تھے، تو کوئی شاعر تھا، وہ کانفرنس میں اشعار پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا،
تو بہت سارے علماء کی تعریف کی، اور جب اس نے اشعار میں یہ کہا کیا خوب ہوتا اگر آج وہ بھی زندہ ہوتے عبدالعزیز نامی حسن البیان والے، یہ اس شاعر نے کلام پڑھا تو کہتے ہیں کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو رونے نہ لگا ہو مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کو یاد کر کے کہ کیا خوب ہوتا اگر آج وہ بھی زندہ ہوتے عبدالعزیز نامی حسن البیان والے۔ تو اس پوری یہ بحث آپ کو وہاں مل جائے گی، ذوق کی اور اس کی تو قیاس کی، کہنے کا مطلب ہے کہ سنت جو آ جائے وہ تسلیم کرنا ہے، قبول کرنا ہے، آپ کی عقل اور قیاس میں آئے یا عقل اور قیاس میں نہ آئے۔ اگر کوئی چیز آپ کے عقل میں نہیں آتی، عقل نہیں قبول کر رہی ہے، اور کوئی ایسی حدیث ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو اس کو رد کر دینے کے بجائے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تعلمون۔ ہمیشہ علماء کا یہ دستور رہا۔ اتنے بڑے امام تھے علامہ شمس الحق صاحب عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور جب عون المعبود ابو داؤد کی شرح لکھنے لگے تو ایک ایسی حدیث آ گئی کہ اس حدیث کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، عقل قبول نہیں کر رہی تھی، دماغ میں بات نہیں آ رہی تھی، تو اس کو رد کرنے کے بجائے مولانا نے وہیں شرح رکھ دی، اور ہندوستان بر صغیر کے بڑے بڑے علماء کے پاس لیٹر لکھے کہ میں ابو داؤد کی یہ شرح لکھتے ہوئے اس حدیث کا مفہوم ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ لوگ ذرا ہمیں بتائیں اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو ایک عالم کو اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی حدیث یا کوئی تفسیر کی آیت، تو اس کا کام رد کر دینا نہیں ہے، عقل لڑانا نہیں ہے، بلکہ اس کا حل کیا ہے؟ وہ فوق کل ذی علم علیم، اس کسی اور علماء کی طرف رجوع کریں، شاید کہ وہ ان کے سمجھ میں آ جائے تو بات حل ہو جائے۔ لیکن اس میں کوئی انسلٹ نہیں کہ ہاں ایک عالم دوسرے عالم کی طرف توجہ کرے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے 6 سوال کیا، اللہ نے 6 سوال نہیں تم 7 سوال کرو، تو ٹھیک ہے 7 سوال کروں گا، تو اللہ نے فرمایا اب سوال کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ ای العبد عالم، سب سے بڑا عالم کون بنتا ہے؟ حدیث سنی ہے نا، یہ بڑی اہم حدیث ہے، 7 چیزیں۔ ای الرجل عالم، سب سے بڑا عالم اللہ تعالیٰ کس کو بناتے ہیں؟ کہتے سب سے بڑا عالم اس کو بناتے ہیں جس کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 الذی لا یشبع بعلمہ، وہ اپنے علم پر کبھی فخر نہیں کرتا، آسودہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنے علم کو ہمیشہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 2 دوسری خوبی کیا ہے؟ وَيَجْمُعُ عِلْمَ غَيْرِهِ إِلَىٰ عِلْمِهِ، اور اپنا جو علم وہ تو ہی ہے، دوسروں سے پوچھ کر کے اپنے علم میں دوسروں کا علم ملا لیتا ہے، تو سب سے بڑا کیا بن جاتا ہے؟ عالم۔ اسی لیے آپ لوگوں نے سنا ہوگا امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے علاقے سے بغداد آنے لگے اور اعلان ہو گیا کہ امام ابو زرعہ اپنے یہاں سے نکلے ہیں اور بغداد کا دورہ کریں گے، یہاں کے علماء سے ملیں گے، سارے بغداد کے علماء صبح سے شام تک انتظار کر رہے تھے۔ امام ابو زرعہ رازی امام الجرح و تعدیل آنے والے بہت خوش تھے۔ احمد بن حنبل کیا کرتے چپکے سے؟ احمد بن حنبل کو معلوم تھا، لیکن احمد بن حنبل چلے جاتے بغداد، اس جو راستہ ادھر سے آنوں کا راستہ جو بغداد میں داخل ہوتا تھا، 2-4 میل دور جا کر کے کھڑے ہو جاتے صبح سے شام تک۔ ابو زرعہ آئے تب بتائیں، کسی بغدادی کو نہیں بتایا کہ میں یہ کر رہا ہوں، انتظار کرتے تھے۔ ایک دن انتظار کرتے کرتے آخرکار ایک دن آتے ہوئے نظر آئے، سلام کیا، پوچھا کون ہو؟ کہا میں احمد بن حنبل ہو۔ آپ ابو زرعہ گلے ملے۔ امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا شکر کیا، داخل ہونے کے پہلے میزبان مل گیا ہم کو۔ چلے ادھر پورا بغداد انتظار کر رہا، چلے لے کے آئے، اپنے گھر میں رکھا اور اندر سے تالا لگا دیا، اندر سے لاک لگا دیا۔ 1 ہفتہ امام ابو زرعہ کو باہر جانے ہی نہیں دیا، 1 ہفتہ۔ بغداد والے سوچتے ہیں کتنے لمبا سفر ہو گیا ان کا، ابو زرعہ کا، کہ ابھی تک بغداد نہیں پہنچے۔ اس زمانے منزلیں طے تھی کہ آدمی دن میں سفر کرے گا، اتنی دور آئے گا، اتنے دور۔ اب
میعاد بڑھتی گئی تو امام احمد بن حنبل روک لو تو آ گئے ہیں اپنے وقت مقررہ پر، لیکن احمد بن حنبل نے بند کر رکھا ہے، بند کر دیا، نہ خود باہر گئے نہ ان کو چھوڑا، بس قلم کاغذ لیا اور قلم. اچھا بتائیں فلاں راوی کے بارے میں کیا خیال ہے، نوٹ کر لیا. فلاں راوی کے بارے میں کیا ہے، نوٹ کر لیا. فلاں راوی کے بارے میں کیا ہے، فلاں حدیث میں کیا کیوں ضعیف ہے، نوٹ کر لیا. جب پورے 8 دن تک جتنا سوال کر سکتے تھے اتنا سوال حاصل کر لیا، پھر کھلا پلا کر کے گھر سے باہر نکالا، اور بغداد والوں کو پتا چلا کہ یہ تو 1 ہفتہ پہلے سے آئے ہوئے ہیں. کیوں؟ احمد بن حنبل ان کے پاس جو علم ہے اس علموں کو ہم اب پہلے اپنے سمیٹ لیں. تو الذی لا یسمع علمہ ویجمع علم غیرہ الی علم ہی. تو یہ بہت ضروری ہے. وقل رب زدنی علما. 1 ہفتہ ذرا سوچیں، احمد بن حنبل جو ہے امام ابو زرعہ کو آگے نہیں جانے دیے، اپنے گھر میں بند رکھا، بلکہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں عبداللہ، اللہ اکبر، جو امام احمد بن حنبل کے جانشین تھے، بیٹوں میں عبداللہ ان کے جانشین تھے، امام عبداللہ. اللہ اکبر. کہتے ہیں بیٹے اللہ کی قسم وہ 8 دن ہمارے زندگی کے اتنے قیمتی تھے، کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم میں نے بسا اوقات صرف فرض نماز پر اکتفا کیا، میں نے سنت مؤکدہ بھی چھوڑ دیا تو اس علم کے حاصل کرنے کے لیے. کیوں؟ فضل العلم خیر من فضل العبادت ہے کہ اللہ رسول فرمایا فضل العلم خیر من فضل عبادت ہے. کہنے لگے کہ میں سمجھتا تھا ابو زرعہ کو چھوڑ دیا یہاں چلا گیا تو شاید دوبارہ مجھے یہ چانس نہ ملے، اس لیے میں نے سوچا جتنا ان کا علم سمیٹ سکتے ہو اپنے علم میں ملا لو. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہمارے اندر شوق پیدا کر دے. لیکن ہم ایک ایسے فطرے کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ ایجاب المرء بنفسہ، ایجاب المرء بنفسہ سراسن مہلکاتن. 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں. ان میں کیا ہے؟ ایک چیز ایجاب المرء بنفسہ، جس کا ترجمہ فارسی میں کہتے ہیں ہم چنی دیگرے دیس، ہم جیسا کوئی نہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ان سے ملیں، ہم ان سے ملیں، ان سے ملیں. ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ سنا لندن کے کانفرنس میں ایک مرتبہ جو سب سے بڑے پرانے عالم آئے تھے پاکستان سے، اور وہی اجلاس کے ہیرو سمجھے وہ آئے تو سب سے پہلے آ کر کے اسٹیج پر بیٹھ گئے. حالانکہ ایسے لوگ آتے کب ہیں؟ ٹائم ہو گیا؟ ہاں قریب انشاءاللہ، ابھی ہوا نہیں. اچھا 1 منٹ 2 منٹ. تو کیا کیا؟ وہ سب سے پہلے 8 بائیں اور سب سے آخر میں تقریر کریں. تو میں نے ایک دن پوچھا حضرت آپ اس عمر میں تقریر کرنی ہے تو کہیں تیاری کہ آپ یہیں بیٹھے تھے؟ کہتے ہیں نہیں میں آتا ہوں، یہ تو خالی ہے ہمارا، پہلے آ جاتا ہوں تو ہر عالم کی تقریر سن کر کے کچھ نہ کچھ اس کا کچھ اس کا کچھ اس کا کچھ اس کا کہتے ہیں ہر عالم کی تقریر سن کر کے کچھ اس کی نوٹ کر لیتا ہوں، کچھ اس کی نوٹ کر لیتا ہوں، کچھ اس کی یاد کر لیتا ہوں. آخر میں سب سے لمبی تقریر کرنے کے لیے ہمارے پاس مواد ہو جاتا. سمجھ گئے نا؟ تو یہ بھی ایک شکل ہے کہ الذی یجمع علمہ الی علم غیر الی علم ہی. تو دوستو یہ ہے عزیز میرے بھائیو، عزیز طلبہ، یہ دوسروں کا علم اپنے علم میں شامل کرنا، اسی پر بات ہوتی ہے انشاءاللہ باقی نماز کے بعد. چلیں چونکہ آپ لوگوں کی چائے کا کچھ انتظام ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.